بسم اللہ الرحمن الرحیم دا وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سجاد حسین۔ گریٹ مین آر ناٹ بورن گریٹ، دے آر میڈ۔ کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو اپنے ویژن کے ذریعے کسی بھی ادارے کے اوپر اپنے اثرات چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ایک مہمان ہیں جنہوں نے گریجویشن کی ہے لاس اینجلس سے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے، اور وہ پی ایچ ڈی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، اور تقریباً 3 دہائیوں سے وہ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ پرو وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف سر یہ پنجاب یونیورسٹی کی جو رینکنگ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی جو ریسنٹ ہے یہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2020-25 جاری کی ہے، جس کے اندر پاکستان کی تقریباً 47 یونیورسٹیز کے نام آئے ہیں۔ اس کے اندر 401 سے لے کے جو 500 تک کی کیٹیگری ہے اس کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی بھی آئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر یونیورسٹیز جو ہیں وہ تقریباً 600 سے لے کے 800 کی کیٹیگری میں آئی ہیں، لیکن پنجاب یونیورسٹی کا جو رینکنگ ہے وہ ہے 800 سے لے کے 1000 کے اندر۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں جو پنجاب یونیورسٹی دوسری یونیورسٹی سے پیچھے رہی ہے رینکنگ کے اندر؟ جی، سب سے پہلے سجاد حسین صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور آپ کے اس چینل کا بھی، دا وائرل ٹاک، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے اچھی جو گفتگو ہے، اچھے والی جو ٹاک ہے، اس کو وائرل کرنے کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تھینک یو۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے رینکنگ کا، رینکنگ کے دنیا میں بہت سارے سسٹمز ہیں۔ سب سے اس میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے نا وہ کیو ایس رینکنگ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن کا نمبر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن میں ہماری کوششوں کے باوجود بھی ہم لوگ پچھلے کئی سالوں سے 801 سے لے کے 1000 کی اس کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، لیکن ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ امپروو کیا ہے کیو ایس کی رینکنگ میں۔ اور پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے یا دوسرے ادارے ہیں جو فیصلہ ساز ادارے ہیں پاکستان کے، وہ کیو ایس کو جو ہے وہ اولویت دیتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ تو کیو ایس میں ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت بڑا جمپ لیا ہے۔ اس میں بھی ہم 801 سے جو ہے وہ 1000 کی کیٹیگری میں تھے، لیکن کچھ سالوں کی ہماری محنت کی وجہ سے آج ہم اس میں 570 نمبر پہ آ گئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم کیو ایس ایشیا کی بات کریں تو ایشیا میں ہم پچھلے کچھ سالوں میں، اب کہہ لیجیے 6 سالوں میں، ہم 232 سے 139 پہ آ گئے ہیں۔ لیکن آپ نے چونکہ ذکر کیا ہے ٹائمز ہائر ایجوکیشن کا، تو اس میں میں یہ بڑے فخر سے بتانا چاہوں گا کہ ہمارے 3 سبجیکٹ اس میں پہلی دفعہ اپیئر ہوئے ہیں اس دفعہ۔ اس میں ایجوکیشن ہے، سائیکالوجی ہے، اور تیسرا ایک سبجیکٹ ہے۔ تو اس طرح سے ہم امپروو کر رہے ہیں۔ اب پاکستان میں اس وقت ہم نمبر 1 پہ نہیں ہیں، سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، لیکن چونکہ بہت بڑے سائز کی یونیورسٹی ہے، بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے بات بڑھتی ہے تو انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ سے۔ رینکنگ کے سلسلے میں ہم لوگ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ڈے بائی ڈے ہم امپروو کر رہے ہیں۔ جی اچھا، یہ یونیورسٹی کے اندر جو ریسرچ ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ٹاپکس کے حوالے سے بتائیے گا، جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں جو سناپسز وغیرہ چوز کرتے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے اندر لیٹسٹ جو ہے اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے یہ کس طرح سے اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کر سکتا ہے؟ کیونکہ 2024 کو کہا جاتا ہے کہ یہ اے آئی کا سال تھا، اور 2025 کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سال ہے۔ چیٹ جی پی ٹی سے کیا اسٹوڈنٹ ہمارے مستفید ہو سکتے ہیں، یا ان کو وہی پرانے طریقے اڈاپٹ کرنے پڑیں گے جو آلریڈی یونیورسٹیز کے اندر چل رہے ہیں؟ جی دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے نا کہ یونیورسٹی کے اندر ریسرچ کی جو امپورٹنس ہے، دیکھیں ریسرچ کرنا یونیورسٹیز کا کام ہے۔ ایک یونیورسٹی کسی اسکول یا کالج سے اسی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے کہ اس میں صرف پڑھائی نہیں کرائی جاتی، اس میں ریسرچ بھی کرائی جاتی ہے۔ طالب علموں کو ریسرچ سکھائی جاتی ہے، فیکلٹی ممبر اور ریسرچ آفیسر جو ہیں وہ خود بھی ریسرچ کرتے ہیں۔ اہمیت تو اس میں مانی ہوئی ہے، اس پر تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے دوسری بات کی ہے کہ یونیورسٹی میں جو طالب علم ہیں ریسرچ کرتے ہیں، جی ہاں بالکل ریسرچ کرتے ہیں۔ ہمارے فل فلیج ریسرچ پروگرامز ہیں، بہت سارے سبجیکٹ ایریاز میں ہم لوگ پی ایچ ڈی اور ایم فل آفر کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے جو بی ایس لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ایک ریسرچ پروجیکٹ کرتے ہیں، جس میں وہ ایک پرپوزل لکھتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں اور اس کی پھر رپورٹ رائٹنگ کرتے ہیں۔ ریسرچ کا پورا انتظام ہے ہماری یونیورسٹی میں کرانے کا اور کرنے کا۔ اس کے ساتھ آپ نے بات کی ہے اے آئی کی۔ دیکھیں، اے آئی ٹیکنالوجی جب آئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ایک ٹول کے طور پر، ایک بریک تھرو کے طور پر آئی ہے۔ بہت بڑا ٹول ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا۔ اس کی مدد سے جہاں پہ بہت ساری فیسلٹیز آئی ہیں، وہاں ایک چیلنج بھی ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کام
کہ جس کو ہمارے طالب علم پہلے ریسرچ سمجھتے تھے اب وہ کام مشین نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی تو ایک مثال ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں۔ تو اس کو ہم جنریٹو اے آئی کہتے ہیں۔ تو اس جنریٹو اے آئی کی مدد سے ریسرچ کا کام قدرے آسان ہو گیا ہے۔ اس میں چیلنج یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر کوئی کام مشین سے کرائے گا تو وہ اس کو اپنا اوریجنل کام کلیم نہیں کر سکتا۔ اب اگر وہ کلیم کرے گا تو پلیجرزم کے سافٹ ویئر جو ہیں اس کے کام کو ہمیں بتا دیں گے کہ اس نے پلیجرائز کیا ہے، اس نے خود نہیں کیا۔ تو اس لیے اس وقت یونیورسٹی کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ جو ریسرچ میں اوریجنیلٹی ہے، جو انوویشن ہے، اسے کیسے انشور کیا جائے۔ تو اس وقت ہماری یونیورسٹی میں بہت سارے اساتذہ یہ ٹریننگ لے چکے ہیں، اسٹوڈنٹس کی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اے آئی کے اوپر ہم یہاں پہ شارٹ کورسز آفر کر رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر۔ اے آئی کے اوپر ہم سیمینارز اور ورکشاپس آفر کر رہے ہیں۔ اے آئی کی ٹیکنالوجی اس کی جتنی شکلیں ہیں وہ اس وقت ہمارے ایجنڈے پر ہیں، اور ہم نہ صرف اس کے چیلنج سے نپٹ رہے ہیں بلکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ سر، ایک وقت تھا کہ جو کتاب ہے اس کی کافی زیادہ اہمیت تھی، طالب علم پڑھتے بھی تھے، اس سے کردار سازی بھی ڈیولپ ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بڑھی تو یہ پوری جو بکس ہیں یہ ای لائبریری کی طرف آ گئی ہیں، کیونکہ آپ کا لائبریری بھی آپ کا سبجیکٹ رہا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ای لائبریری ہے اس کا ایک تو مستقبل کیا ہے، اور ابھی تک جو پرانی بکس ہیں ان کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ پنجاب یونیورسٹی کوئی ایسی ٹرانسلیشنز کر رہی ہے جو عام لوگ اس کو پڑھ کر مستفید ہوں۔ مثال کے طور پر یہ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کی جو ایک کتاب ہے فتح الغیوب، اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے اردو میں، لیکن وہ عام فہم نہیں ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور القانون فی الطب جو ابو علی سینا صاحب کی بک ہے، اس کی بھی اردو ٹرانسلیشن اتنی آسان نہیں ہے اور بہت کم ملتی ہے۔ تو جو شاہراہ آفاق کتابیں ہیں ان کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا وہ ہو رہی ہیں یا پنجاب یونیورسٹی کر رہی ہے یا مستقبل میں وہ کرنا چاہے گی؟ جی دیکھیں، پنجاب یونیورسٹی میں جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا، ٹرانسلیشن کی خاص طور پہ آپ نے بات کی ہے، تو ٹرانسلیشن کا کام یونیورسٹی کا ایک پورا ادارہ ہے۔ یونیورسٹی کے اندر اس کو ہم ادارہ تالیف و ترجمہ کہتے ہیں، اس کا کام ہی یہی ہے کہ جتنی شرح آفاق کتابیں ہیں مختلف زبانوں کی، فارسی کی ہیں، عربی کی ہیں، حتیٰ کہ انگریزی کی ہیں، ان کا ترجمہ کر کے ہم چھاپیں۔ اس وقت یونیورسٹی آف دا پنجاب کا پورا ایک پریس ہے، پرنٹنگ پریس ہے۔ ہمارے پاس اچھی کوالٹی میں کتاب کو پبلش کرنے کا پورا انتظام موجود ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی کتاب کو فروخت کرنے کا، اس کو پروموٹ کرنے کا، اس کی مارکیٹنگ کرنے کا ہمارے پاس ایک پورا سسٹم ہے۔ یونیورسٹی نے اپنا ایک یونیورسٹی بک ڈپو کھولا ہوا ہے، کتابیں ہم ترجمہ کر بھی رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پبلک سیکٹر کا ادارہ ہے اور محدود وسائل میں ہم ظاہر ہے اتنی تیزی سے کام نہیں کر سکتے جتنا ریکوائرڈ ہے، لیکن یہ کام جاری ہے۔ یونیورسٹی کو اس بات کی پوری فکر ہے اور اس میں لگی ہوئی ہے یونیورسٹی۔ جیسے سر، اسٹوڈنٹ جو ہیں آج کے دور میں وہ ڈگری کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ ڈگری کے پیچھے، اچھے مارکس لینے کے پیچھے بھاگتے تھے۔ جیسے ڈیجیٹل میڈیا آیا اور سوشل میڈیا نے جو یوتھ کے ٹرینڈز ہیں وہ چینج کر دی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ڈگری ہے اس کی ویلیو کم ہوگی اور لوگ اپنی ارننگ کرنے کے لیے یوٹیوب یا ٹک ٹاک کا سہارا لیں گے؟ جب وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ایک یوٹیوبر ہے جو ٹک ٹاکر ہے، بلاگر ہے، وہ کروڑوں روپے منتھلی کما رہا ہے اپنی بلاگنگ سے، تو اس کے اندر کچھ یونیورسٹی کے اندر ایک فرسٹریشن سے بھی پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس سے آپ کیا اسٹوڈنٹ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کس طرف جائے گا معاملہ؟ ڈگری کی ویلیو اپنی کھو بیٹھے گی یا نہیں؟ جی دیکھیں، یہ ایک ڈیبیٹ ہے، اور ڈیبیٹ یہ ہے کہ ڈگری زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اسکل زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب عملی زندگی میں تو اسکل کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب اس میں آرگومنٹس جو ہیں وہ ڈگری کے حق میں بھی دیے جا سکتے ہیں اور اسکل کے حق میں تو ہیں ہی ہیں۔ اب اس میں میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ڈگری جو ہے وہ چونکہ ایک مخصوص ٹائم طالب علم جو ہے وہ کیمپس میں گزارتا ہے، اور صرف ایک یا دو سکلز کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے ایسے کورسز بھی پڑھتا ہے جو اس کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے، ایک قانون پسند شہری بنانے کے لیے، اس کی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے اندر مینجمنٹ کے سکلز کو پیدا کرنے کے لیے، اس کے لیے ضروری ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سکل کی جب سے امپورٹنس بڑھی ہے اس معاشرے کے اندر، خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ سکلز کی، اس وقت سے ڈگری کو چیلنج تو ایک ملا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ڈگری کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوگا۔ اگلے بہت سارے سالوں تک اس دنیا کے اندر ڈگری کی اہمیت رہے گی۔ سکل کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ بڑھ رہی ہے، لیکن ڈگری کی اہمیت کو کسی طرح سے کم نہیں کر رہی۔ ڈگری کے اندر ابھی آپ پنجاب یونیورسٹی کا مثال لیں تو پنجاب یونیورسٹی میں ہر سال
جو داخل ہونے والے طالب علم ہیں ڈگری کے لیے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک پھر اسکل کی بات ہے، ہمیں بھی اس کا پورا احساس ہے کہ اسکل کی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم نے اب کیا کیا ہے کہ بہت ساری اسکلز جو ڈفرینٹ شعبہ ہے زندگی سے منسلک ہیں، ان کو ہم نے اپنے کریکولم کے اندر شامل کرنا شروع کیا ہے۔ ہم نے یہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ایک بہت بڑا کھولا ہوا ہے، بہت سارے سبجیکٹ ایریاز میں ہم یہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ کے شارٹ کورسز کراتے ہیں۔ ای روزگار کا پروگرام ایک گورنمنٹ آف دا پنجاب کا تھا، اس کو ہم نے یہاں پہ اڈاپٹ کیا ہے۔ ہمارے یہاں پہ پورا سینٹر ہے ای روزگار کا، اس میں بھی ہم 2 سے 3 مہینے کے کورسز کراتے ہیں۔ تو اس وقت ہماری یونیورسٹی کا جو فوکس ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکل کے اوپر بھی ہے۔ سر یہ آپ کو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ میٹرک کے بعد آتے ہیں یا انٹرمیڈیٹ کے بعد آتے ہیں، تو گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ 1 کریکولم اور 1 نیشن۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول پر یا گراس روٹ لیول پر ایک سلیبس ہونا چاہیے، یا جو ڈفرینٹ اسکول سے بچے پڑھے ہوئے آتے ہیں وہ آپ کو ان کو بہت ڈفرینٹ انداز سے کرنا پڑتا ہے؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سلیبس میں فرق ہے نا، یہ طالب علموں کی افورڈیبلٹی کے لحاظ سے ہے کہ جو طالب علم زیادہ اچھا پے کر سکتا ہے وہ کیمبرج کے سسٹم میں چلا جاتا ہے۔ کیمبرج کا سسٹم یہاں بہت پاپولر ہے، لیکن صرف ایلیٹ کلاس کے لیے ہے۔ پھر مڈل کلاس کے لیے ہمارے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز ہیں، ان کا سسٹم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ پھر جو پور کلاس ہے اس کے لیے دینی مدارس ہیں۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانیوں کی ایک قوم بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کے بچوں کو ایک لڑی میں پرونا چاہتے ہیں، سارے کے سارے محب وطن بنیں، سارے کے سارے اس ملک کے لیے مفید ہوں، تو میں ذاتی طور پر اس کے حق میں ہوں کہ ایک کریکولم، اور خاص طور پہ جو میٹرک کا لیول ہے یا سیکنڈری اسکول اسے ہم کہتے ہیں، اس لیول تک جو ہے وہ ایک کریکولم ہو۔ آگے پھر جو جس کا فیلڈ ہے اس کے حساب سے کریکولم میں چینج ہو جائے۔ ویسے سر پنجاب یونیورسٹی کے اندر کافی ساری خبریں ہیں جو میڈیا کی ذہنت بھی بنتی ہیں کہ آئے دن کچھ ایسی جو تنظیمیں ہیں طلباء وہ لڑائی جھگڑا دیکھنے میں ملتا ہے، جس کے اندر کچھ ڈیتھس بھی ہوئی ہیں اور کافی سارے اسٹوڈنٹ زخمی بھی ہوتے ہیں، اور ایک منظم طریقے سے کئی سالوں تک ایک طالب علم جو ہے وہ کسی ہاسٹل میں یا کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ کنٹینیو اپنی تعلیم جاری رکھتا ہے، مطلب اس کی ایسی ڈگری ہے جو کسی لحاظ سے اینڈ ہی نہیں ہو پاتی۔ اس پر ابھی تک جو یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے اس نے کیا کیا ہے، اور آپ نے کیا ایسے اقدامات کیے ہیں جس کے تحت جو طلبہ یونین کی جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں جس سے یونیورسٹی کا امیج بریک ہوتا ہے اس کو ڈاؤن کیا جائے؟ جی دیکھیں، جو یونین سازی کا حق ہے نا وہ تو پاکستان کا آئین دیتا ہے۔ اب کسی بھی طالب علم کو یا کسی عام شہری کو ایک تنظیم بنانے سے منع نہیں کر سکتے۔ یہ حق جو ہے یہ آئین پاکستان دیتا ہے کہ اگر وہ ملکی لیول پہ ایک تنظیم بنانا چاہتے ہیں یا کسی چھوٹے لیول پہ بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں، اور طالب علم جو ہیں وہ تنظیمیں بنائیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اس میں ہم جو کام کرتے ہیں یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کہ کوئی طالب علم دوسرے سے جھگڑا نہ کرے، قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے، آپس میں کسی مسائل میں نہ الجھے، اس کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ اپنا رول پلے کرتی رہتی ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری کوششوں کے باوجود بھی بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ڈسپلنری ایکشن ایک پورا چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ہر ہاسٹل ہر ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ چل رہا ہوتا ہے، یونیورسٹی لیول پر بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملکی ادارے ہیں، پولیس ہے اور اس کے علاوہ دوسری ایجنسیز ہیں، اس ہم سب مل کے تو قانون کی جو عملداری ہے اس کو ہم انشور کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ممکن بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہی ہمارا رول ہے۔ یعنی ہمارا یہ رول نہیں ہے کہ ہم تنظیموں پر مستقل پابندی لگا دیں اور ان کا جو جمہوری حق ہے اس کو ہم سلب کر لیں۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے یہ بنیادی رائٹ ہے، آئین نے دی ہے، اس طرح اگر پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک آئینی حق ہے، لیکن جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وائلنس کی طرف چلی جاتی ہے تو اس پر پابندیاں بھی لگتی ہیں، ان کا نشان بھی واپس لیے جاتے ہیں، ایون کہ ان کے جو ایم این ایم پیز ہیں ان کو بھی نااہل کیا جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایسی طلباء تنظیمیں اب بھی موجود ہیں جو نسلی تعصب کو اجاگر کر رہی ہیں، اور مختلف جو ہمارے ریجنز ہیں، دوسرے علاقے ہیں، وہاں سے آئے اسٹوڈنٹس کو ہراساں بھی کرتے ہیں، ایسے کافی سارے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں ہاسٹلس کے اندر بھی۔ تو اس چیز کو آپ قابو پانے کے لیے آپ نے ایسی جو ٹھوس حکمت عملی ہے
وہ ابھی تک جو ہے وہ نظر تو نہیں آتی، کیونکہ ابھی ریسنٹ ایک یونیورسٹی کے اندر جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے تحت ایک اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ اپنی جان سے گیا. لیکن جو فرسٹ جو نیوز گئی تھی میڈیا کے اوپر وہ یہ تھا کہ یونیورسٹی کے اندر ایک طالب علم کا قتل ہوا ہے. تو آپ کا یہ جو ایک وہ میڈیا ہے پبلک ریلیشنز کا، وہ اتنا ایکٹیو کیوں نہیں ہے کہ اس نے فوراً سے ریئیکٹ کیوں نہیں کیا کہ یہ ایکسیڈنٹل موت ہے، جبکہ ہر جگہ پہ یہ خبر چلی اور کافی اس پہ نقصان ہوا ہے یونیورسٹی کا؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا جو پبلک ریلیشنز کا آفس ہے بڑا ایکٹیو ہے. یہ آپ نے چونکہ خاص واقعے کی طرف اشارہ کر دیا نا، تو اس خاص واقعے کے بارے میں آپ کی کوشش گزار کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پولیس اور یونیورسٹی انتظامیہ اپنا کام کر رہی تھی کہ پتہ چلے کہ واقعہ کہاں پہ ہوا ہے اور کس نوعیت کا ہے. لیکن واقعہ ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر جو ہے، چونکہ مختلف طلبہ تنظیمیں اس کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کر رہی تھی، تو یونیورسٹی کا جو پی آر او کا آفس ہے انہوں نے فوری طور پر پریس کانفرنس کا انتظام کیا. میں خود اس پریس کانفرنس میں شریک ہوا اور میں نے بڑا واضح موقف دیا کہ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی اس کو کوئی رنگ نہ دیا جائے. اور بعد میں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ وہ دو دوستوں کا آپس کا ایک مسئلہ تھا. دیکھیں، قتل تو ہوا تھا لیکن وہ قتل کسی لسانی یا کسی مذہبی یا کسی اور بنیاد پہ نہیں ہوا تھا. وہ اتفاق سے گولی چلی. بعد میں جو ایس پی صاحب ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور یہ بات واضح ہو گئی. اور ہمارے پی آر او آفس نے اس میں ایفیشنسی یہ کی کہ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی بڑی اچھی، اور بہت سارے چینلز نے اسے جو ہے وہ میرے بیان کو بھی جو جاری کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات جب اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو غلط فہمیوں کی گنجائش بھی نکل آتی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے اپنا رول پلے کریں. اور میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی ٹائم ضائع کیا تھا اس میں، اپنا رول پورا پلے کیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ خدا نخواستہ اس قتل کے واقعے کے بعد جو ہے وہ کوئی جھگڑا یا کوئی اس قسم کی کوئی ایسی جو ہے نا وہ بدامنی نہیں پیدا ہوئی. اور سب لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ ایک اتفاقیہ گولی چلنے کا. اچھا، حکومت کی سپورٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی سپورٹ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ بالکل 100% ہے، یا کوئی ایسی ابھی بھی ایسی کوئی گیپ ہے جس کے اوپر توجہ دینا چاہیے، یا کوئی حکومت سے اگر کوئی آپ کو گلہ ہے تو وہ؟ میرا نہیں خیال کہ حکومت کی سپورٹ نہیں ہے. دیکھیں، حکومت کا اس کی یہ ذمہ داری ہے. یہ صوبائی حکومت ہے جو سی ایم صاحبہ کے انڈر ہے، پھر گورنر صاحب ہمارے چانسلر ہیں. ان کا رول ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے. یونیورسٹی کے جتنے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، اس کو حل کرنے میں ہمیں پوری سپورٹ ملتی ہے. گورنمنٹ کے جتنے محکمے ہیں، بس ہمیں گلہ جو عام طور پر رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ یونیورسٹی کی فنڈنگ کم ہو رہی ہے. یونیورسٹی کے اخراجات بڑھ رہے ہیں تیزی سے، فنڈنگ کم ہو رہی ہے. گورنمنٹ اوور آل، میں کسی گورنر صاحب یا سی ایم صاحبہ کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے، پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے. اس کی فنڈنگ کم ہو رہی ہے، تو فنڈنگ ایک تشویشناک حد تک جو ہے وہ جا چکی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی اچھے نتائج دے تو پھر یونیورسٹی کی فنڈنگ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم بھی آپ سن بھی رہے ہوں گے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ پنجاب یونیورسٹی کی جو فنڈنگ ہے اس کو اپ کرے، تاکہ جو یونیورسٹی کے اندر جو طلباء عام اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں جن کی فیسیں منیمم ہیں ان کو بھی فائدہ ہو اور یہ یونیورسٹی چلتی رہے. اچھا بتائیے گا کہ اگر تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ اگر پروفیسر نہ ہوتے یا ڈاکٹر نہ ہوتے تو آپ کا کون سا ایسے فیلڈ ہے جس کے اندر آپ چاہتے ہیں؟ ویسے یہ بات تو میں نے کبھی سوچی نہیں، کیونکہ میں تو شروع سے ہی سمجھتا ہوں، میں بچپن ہی کہہ لیجئے کہ میٹرک کر کے میں لاہور میں آ گیا تھا. اور میں نے جب یہاں دیکھا تو اپنے دوستوں کو جب میں کوئی کنسیپٹ سمجھاتا تھا، پڑھاتا تھا، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرے اندر ایک استاد چھپا ہوا ہے. تو میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ میں ایک جگہ پہ لائبریرین تھا، قائد اعظم لائبریری لاہور میں، اور میرا گریڈ 17 تھا. اور میں جب یونیورسٹی میں نے لیکچر کے لیے اپلائی کیا تو مجھے وائس چانسلر صاحب نے یہی سوال پوچھا. اس وقت منیر الدین چغتائی صاحب تھے. انہوں نے پوچھا کہ بیٹے آپ سیم اسکیل کے لیے کیوں اپلائی کر رہے ہیں، آپ تو اسی اسکیل میں آلریڈی کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اچھا ٹیچر بن سکتا ہوں، اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں اچھا ٹیچر بن کے آپ کو دکھاؤں گا. اور آج مجھے یونیورسٹی جوائن کیے ہوئے کوئی 32 سال ہونے کو ہیں، اور مجھے اب تک جو فیڈ بیک ملا ہے میرے اسٹوڈنٹس کی طرف سے وہ ایک اچھا فیڈ بیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ جو وعدہ کیا تھا اس وقت کے وائس چانسلر سے اس کو پورا کیا. اچھا سر، آپ کی کوئی فیوریٹ مووی، کوئی کتاب یا کوئی شاعری کی کتاب یا کچھ ایسا جو آپ کی، کوئی گانا، کوئی غزل
جو آپ روٹین سے ہٹ کے، کیونکہ یہ کافی بزی لائف ہوتی ہے جی ایسے ہی ہے. تو آپ کو کبھی ٹائم مل جاتا ہے اپنی ہابی کے لیے؟ اچھا ٹائم کم ملتا ہے ایسی چیزوں کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر شاعری دیکھی جائے تو اچھا میرا مزاج اس طرح کا ہے کہ مجھے کچھ جو ہے نا وہ موٹیویشنل شاعری، یا آپ کہہ لیں کہ جو جذبات کو ابھارنے والی ہوتی ہے، جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے، مجھے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے کہ علامہ اقبال نے نوجوان کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے، خودی کا تصور دیا ہے، شاہین کا تصور دیا ہے، اور نوجوان کو آگے بڑھنے کی بات کی ہے. اسی طرح سے اگر ہم مووی کی بات کریں تو موویز بھی جو میں نے دیکھی ہیں اس میں جو ہے مجھے اسی قسم کی موویز ہی اچھی لگتی ہیں. اس میں کئیوں کے نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن جو موٹیویشنل ہوں، جو کیریئرز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں کہ طالب علموں کو اپنا کیریئر کیسے بنانا چاہیے. تو اسی طرح سے جو نغمے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملی نغمے مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک ریڈیو پروگرام میں مجھے کہا گیا کہ اپنی پسند کا گانا بتائیں، تو میں نے پھر وہ جو تیرا کرم مولا وہ کہا جنید جمشید کا، انہوں نے پھر چلایا بھی. تو اس قسم کے مجھے نغمے بھی اچھے لگتے ہیں. اچھا سر، آج کا انسان جو ہے وہ پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے پاس ہر طرح کی فیسلٹی ہے، اس کے بعد روزگار ہے، فیم ہے، پیسہ ہے، اچھے پروفیشن میں وہ کام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کا پیس آف ہارٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے انسان کی جو پریشانی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان کا جو ایکسپوجر ہے نا دنیا کا وہ بڑھ گیا ہے. اسے یہ پتہ چل گیا ہے کہ امیر لوگ کیسے رہتے ہیں، اسے پتہ چل گیا ہے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے. یہ جو پتہ چلنا ہے نا، اس کا ایک جو برا اثر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس کے اندر جو صبر تھا، جو تحمل تھا، جو برداشت تھی، جو اس کے اندر قناعت تھی، وہ انسان کے اندر کم ہو گئی ہے. اب ایک انسان جو ہے وہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی غیر مطمئن نظر آتا ہے کہ میرے پاس شاید میں اس سے زیادہ امیر کیوں نہیں ہو گیا، میں اس سے زیادہ باصلاحیت کیوں نہیں ہو گیا. تو وہ جو ایک صبر اور قناعت کا ایلیمنٹ تھا نا، وہ اس نسل میں آ کے کم ہو گیا. اس لیے ہمیں نوجوان نسل میں زیادہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہیں. اچھا سر، آپ نے دمام اور سعودی عرب میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی ہے، تو پاکستان اور ان دو ممالک میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ ادھر ہی رہ جاتے ہیں یا پھر پاکستان ہی پاکستان؟ نہیں دیکھیں، میں وہاں گیا تھا 3 سال کے لیے، اور یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ واپس آؤں گا اور اپنے ملک کو ہی سرو کروں گا. وہاں میرا کوئی لمبی جاب کرنے کا ارادہ نہیں تھا. باقی جو آپ نے فرق کی بات کی ہے نا، دیکھیں سعودی یونیورسٹیز، میں نے جس یونیورسٹی میں کام کیا اس میں تو کیا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اور کئی یونیورسٹیاں دیکھی، صرف سعودیہ کی نہیں بلکہ مڈل ایسٹ کی اور باقی جو ملک ہیں وہاں پہ میں وہاں بھی گیا، یونیورسٹیاں دیکھی. تو میرا تو یہ کنکلوژن ہے کہ وہاں پہ وسائل ہیں، وہاں پہ ٹیکنالوجی ہے، وہاں پہ سہولتوں کی کمی نہیں ہے. بس مجھے جس چیز کی کمی وہاں نظر آئی وہ ایکسپرٹیز ہے. وہاں کے جو لوکل ہمارے دوست ہیں وہ زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہیں. وہاں شاید یہ تعلیمی ادارے ان کی زیادہ عمر نہیں ہوئی، ابھی یہ نئے ہیں، اس لیے بہت سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے ان دوستوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک جو انہوں نے حل نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ دوسرے ملکوں سے لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایکسپرٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ جی بالکل دوسرے ملکوں سے لوگوں کو بلا کے اپنا پروفیسر رکھ لیتے ہیں، ان سے پھر کام سیکھتے بھی ہیں، اور یہ خوش آئندہ ہے کہ ان کے جو نوجوان ہیں وہ اب کام سیکھ رہے ہیں. اچھا سر، ہمیں کچھ شخصیات ہیں، آپ نے ایک لائن میں یا ایک ورڈ میں ان کا آپ جواب دے دیجیے گا. یہ ایک لائٹ سا ہے سیگمنٹ. جی. نواز شریف صاحب. پاکستان کا بلڈر ہے. بلاول بھٹو. بلاول بھٹو سمارٹ ہے اور خارجہ پالیسی اس کی بہت اچھی ہے، جو اس نے وزیر خارجہ مولانا طارق جمیل صاحب. مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑے داعی ہیں اسلام کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل بیان ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب. عبدالقدیر خان صاحب نے تو ہمیں اسٹرانگ کر دیا نا، پاکستان کو مضبوط بنا دیا. مریم نواز صاحب. مریم نواز صاحبہ سے خلاف توقع ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، محنت کر رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک برائٹ فیوچر ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب ہمارے وائس چانسلر ہیں، اچھے ذہین آدمی ہیں، اور ان کا ایکسپیرینس ہے وی سی رہنے کا مختلف یونیورسٹیوں کا، اور مجھے اس میں نظر یہ آتا ہے کہ وہ پنجاب یونیورسٹی کو بہت آگے لے جانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. شیخ رشید. دیکھیں شیخ رشید ایک اچھا سمارٹ سیاستدان ہے، اور وہ اپنے آپ کو وہ ڈھنگ جانتے ہیں کہ میڈیا میں کیسے اپنے آپ کو ان رکھنا ہے.
بہت ساری وہ پیشین گوئیاں کرتے رہتے ہیں، وہ ان میں سے اکثر پوری بھی نہیں ہوتی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہوشیار آدمی ہے اور دور طالب علمی سے سیاست میں ہے، اس لیے سیاست کا بہت بڑا نام ہے۔ اچھا، صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے اداکارہ مہوش حیات۔ جی دیکھیں، مہوش حیات ایک اچھی اداکار ہیں، اچھی مطلب خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کی اداکاری بھی اچھی ہے، اور پاکستان کے جو صف اول کے اداکارائیں ہیں اس میں شامل ہیں۔ فیصل وارڈا۔ فیصل واڈا کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ اچھے مطلب صحیح سیاستدان ہیں، اور بس ان کی شہرت زیادہ یہ ہے کہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں حسب ضرورت۔ اچھا سر، کنکلوڈ اس کو کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی دو چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر اگر چینج ہو جائیں تو یونیورسٹی کی رینکنگ بھی بہتر ہو سکتی ہے، اس کا امیج بھی بہتر ہو سکتا ہے، اور یہ جو تعلیمی ادارہ ہے جو پاکستان کی دیگر یونیورسٹی ہیں ان سے یہ اچھا ہو سکتا ہے، اور پیرنٹس کی جو فرسٹ پرائرٹی ہوگی وہ پنجاب یونیورسٹی ہی ہوگی؟ جی دیکھیں، پنجاب یونیورسٹی میں سب سے پہلے جو چیز ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں کا کلچر چینج ہو۔ یہاں پہ ریسرچ کا کلچر قدرے کم ہے، میری یہ خواہش ہے، میں خود بھی ایک ریسرچر ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ ہم ریسرچ کا کلچر جو ہے یہاں پہ بدلیں، ریسرچ کو زیادہ آگے لے کے جائیں، ہمارا ہر فیکلٹی ممبر جو ہے وہ ریسرچ پہ خاص توجہ دے، ابھی کچھ کم ہے۔ اور دوسری جو اس میں چیز ہے نا، وہ اس کو میرے ذہن میں آ رہی، وہ اس کی فنڈنگ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ یا تو گورنمنٹ فنڈنگ بڑھائے، اگر گورنمنٹ کسی وجہ سے فنڈنگ نہیں بڑھا سکتی تو یونیورسٹی کو پھر اس بات کی اجازت دے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے ریسورسز کو کمرشلائز کرے۔ ہمارے پاس لینڈ ہے اس نیو کیمپس میں، ہم اس لینڈ کو کمرشلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے۔ اگر ہم اس کو کمرشلائز کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کے جو مالی مسائل ہیں اس کا حل نکل سکتا ہے۔ اچھا سر، آخر میں آخری سوال ہے آپ سے، بتائیے گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آج کے دور میں زہر کیا ہے اور شفا کیا ہے؟ دیکھیں، اسٹوڈنٹ کے لیے آج کے دور میں جو زہر ہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ اس میں زہر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جب وہ بیٹھتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا کتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے، اور مجھے جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ کنٹینٹ مل رہا ہے اس میں سے کہ میرا اخلاق بھی بگاڑ رہا ہے، میرا ٹائم بھی ضائع کر رہا ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات اس میں میرے سامنے آ رہی ہیں۔ شفا جو ہے میرے نزدیک، میں خود انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایک طالب علم ہوں، شفا بھی سوشل میڈیا ہے کہ اسی میڈیا کو، اسی ٹیکنالوجی کو میں اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، میں ایجوکیشن کو امپروو کر سکتا ہوں، میں بہت سارے زندگی میں اپنے مقاصد طے کر کے ان کی تکمیل جو ہے وہ اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے کر سکتا ہوں۔ تو ٹیکنالوجی ہی ایک زہر ہے اور ٹیکنالوجی ہی اس کا تریاق ہے۔ سر تھینک یو سو مچ، جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔